الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر۔ گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کرنے کے بعد، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل بیت کی شان بیان فرمائی، بالخصوص جناب سیدنا امام حسن اور جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی شان کو بیان فرمایا۔ خالق کائنات نے 27ویں پارہ کے اندر آیت نمبر 18 کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، مرج البحرین یلتقیان، اس نے رواں فرمایا دو دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں۔ اب ان دو دریاؤں سے مراد بہت سارے مفسرین نے ان کی تفاسیر لکھی ہے، اور بہت سارے مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جو دو دریاؤں کا ذکر قرآن مجید میں اس آیت کریمہ کے اندر آیا ہے، ایک دریا سے مراد بحر فارس ہے اور دوسرے سے مراد بحر روم ہے، اور یہ دو دریا ایسے دریا ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے کا پانی نمکین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ نمکین پانی میٹھے پانی میں داخل نہیں ہوتا، اور نہ ہی میٹھا پانی نمکین پانی میں داخل ہوتا ہے، لیکن یہ آپس میں ملتے ہیں دونوں دریا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ہمارے پاس نمکین پانی ہو اور ہم اس کو داخل کریں میٹھے پانی میں، یعنی اس کو مکس کریں، تو وہ بالکل مکس ہو جائے گا۔ میٹھے پانی کو نمکین میں اور نمکین کو میٹھے میں، تو یہ مکس ہو جائیں گے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جو میٹھا دریا ہے وہ نمکین میں داخل نہیں ہوتا، اور جو نمکین ہے وہ میٹھے میں داخل نہیں ہوتا، لیکن جب یہ دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ اور بہت سارے مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کچھ ایسے بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان قال علی و فاطمہ، فرماتے یہ جو دو دریا ہے، ان دو دریاؤں سے مراد ایک حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، اور دوسرے سے مراد حضرت سیدہ مخدومہ کائنات سیدات النساء سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ حدیث پاک المستدرک کے اندر بھی موجود ہے اور طبرانی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور حضور کے قریب صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب صحابہ کے درمیان بیٹھتے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ میں سے ایک صحابی رسول ایسے ہے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کو اللہ کریم نے 4 صاحبزادے عطا فرمائے، 3 سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بدن اطہر سے، اور ایک حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے، لیکن بچپن میں ہی اللہ کریم نے ان کو واپس لے لیا۔ تو حضور میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی نسل آگے پھر کیسے چلے گی؟
تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی نسل اس کے بیٹوں سے چلی ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل علی کے بیٹوں سے چلے گی۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے جناب حسنین کریمین کی اور سیدہ کائنات کی اور حضرت مولا مرتضیٰ کی، کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ امام حسن پاک کو بھی بیٹا فرماتے اور امام حسین پاک کو بھی بیٹا فرماتے، اور جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب نماز پڑھاتے تو کبھی کبھار جناب حسنین کریمین مسجد میں آ جاتے، اور جب حضور سجدہ فرماتے تو یہ حسنین کریمین حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے۔ تو جب حضور نماز مکمل کرتے اور بسا اوقات آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سجدے کی حالت میں جب اٹھنا چاہتے تو حضور بالکل نرم ہاتھوں سے امام حسن پاک کو اور امام حسین پاک کو نیچے اتارتے، پھر حضور کھڑے ہو جاتے قیام کے لیے، اور جب نماز مکمل ہوتی تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اور ان کا خیال یہ ہوتا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب نماز پڑھاتے ہیں تو جناب حسنین کریمین آپ حضور کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، تو حضور کو اس سے تکلیف ہوتی ہوگی اور نماز میں خلل آتا ہوگا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور نے فرمایا صحابہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، مجھے حسن بھی بہت پیارا ہے، مجھے حسین بھی بہت پیارا ہے، یہ جیسے مرضی کھیلتے رہے، یہ جیسے مرضی میری پشت پر سوار ہو، جیسے نیچے اترے، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور جناب حسنین کریمین سے محبت فرماتے ہیں، اور یہ پیار کا ایک انداز ہے، تو اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن پاک کو بھی بیٹا فرماتے اور امام حسین پاک کو بھی بیٹا فرماتے۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بھی اللہ کریم نے کمال و خوبیوں سے نوازا، اور جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی ہر رسول کو اللہ کریم نے کمالات عطا فرمائے۔ کسی نبی کو اللہ کریم نے ایک کمال دیا، کسی کو 2 کمال عطا فرمائے، کسی کو 3 کمال عطا فرمائے، کسی کو 5 کمال عطا فرمائے، اور کسی نبی کو اللہ کریم نے 10 کمالات عطا فرمائے۔ تو جب باری آئی جناب سیدنا صدیق اکبر کے یار کی، جب باری آئی جناب سیدنا عمر فاروق کے آقا کی، جب باری آئی جناب سیدنا عثمان غنی کے مولا کی، جب باری آئی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے ویر کی، جب باری آئی سیدہ مخدومہ کائنات سیدہ آمنہ پاک کے لخت جگر کی، جب باری آئی سیدنا عبداللہ پاک کے نور نظر کی، جب باری آئی جناب سیدنا عبد المطلب پاک کے شہزادے کی، جب باری آئی بے کسوں کے کس کی، جب باری آئی بے سہاروں کے سہارا کی، جب باری آئی یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے کی، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جتنے کمالات نبیوں کو عطا فرمائے وہ بھی اکٹھے فرمائے، اور پوری کائنات میں جتنے کمالات تھے اللہ کریم نے وہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرما دیے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جنگ میں تشریف لے کر جاتے تو کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے کہ اللہ کریم مجھے مقام شہادت عطا فرمائے۔ حضور روتے ہوتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا تو مجھے کیوں نہیں شہادت عطا فرماتا؟ اب یہ کتنے لاڈ والی بات ہے، اب اللہ کے ساتھ محبوب محب کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ انداز دیکھیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا تو مجھے کیوں نہیں شہادت عطا فرماتا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے محبوب پوری کائنات میں کوئی ایسا کافر پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ کو قتل کرے، جو آپ کو شہید کرے، کوئی ایسا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے عرض کی، اے میرے مولا کیوں نہیں ایسا پیدا کیا؟
تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کی حفاظت کرنے والا میں خود ہوں، آپ کا رب آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس لیے پوری کائنات کے یہ مکہ کے اندر جتنے کافر ہیں، مدینہ کے اندر جتنے یہودی ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، بلکہ پوری کائنات کے جتنے کفار ہیں، جتنے یہودی ہیں، سارے اسلام دشمن اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی آپ کو شہید نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی حفاظت کرنے والا میں آپ کا رب ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، کسی نبی کو تو نے ایک کمال عطا فرمایا، کسی نبی کو 2 کمال عطا فرمائے، کسی نبی کو 5 اور کسی کو 10 عطا فرمائے، تو اے میرے مولا ساری کائنات کے کمالات تو نے مجھے عطا فرمائے ہیں، لیکن ایک کمال جو تو نے مجھے نہیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب بتا وہ کون سا کمال ہے جو میں نے آپ کو نہیں عطا فرمایا؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا میں چاہتا ہوں کہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، تو شہادت والا میرے پاس کمال موجود نہیں ہے، کیونکہ میں شہید ہوتا تو یہ کمال مجھے ملتا، تو میں شہید نہیں، تو اس لیے اس کمال سے میں محروم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب پریشان نہ ہو، جو آپ کے اہل بیت میں سے ہے۔ عرض کی مولا کون؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، علی کے بیٹے امام حسن پاک اور امام حسین پاک، یہ دونوں میرے نبی کے شہزادے، دونوں میرے نبی کے نواسے، جناب سیدہ کائنات کے لخت جگر اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے نور نظر، یہ دونوں اللہ کریم نے فرمایا حسن کو ہم سری شہادت عطا فرمائیں گے جس کا کسی کو علم نہیں ہوگا، اور حسین کو جو ہم شہادت عطا فرمائیں گے تو پوری کائنات اس کو دیکھے گی۔ یہ شہادت تو حسین کی ہوگی، لیکن یہ شہادت آپ کی ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ کریم نے کتنا بڑا فیصلہ فرمایا، خالق کائنات نے کیسا عجیب فیصلہ کیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے نواسوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں تو اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ اب شہادت ظاہری تو امام حسن پاک کی اور امام حسین پاک کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب یہ کمال بھی ہم نے آپ کو عطا فرما دیا کہ شہادتیں تو حسنین کریمین کی ہوں گی، لیکن اس کا رتبہ اور مقام ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور ابن حبان اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئے تو رات کا وقت تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر آیا اور میں نے دستک دی، آگے سے آواز آئی، کون؟ تو میں نے عرض کی، حضور میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، تو میں فلاں کام سے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائے، رات اندھیری تھی، حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے چادر کے اندر کسی چیز کی حرکت ہے۔ میں حیران ہوا، جب میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اس کا جواب عطا فرمایا، میں واپس جانے لگا نا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کی چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے چادر مبارک اتار دی۔ جیسے چادر اتاری، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا دائیں سائیڈ پہ حضور کے حضرت امام حسن پاک ہے اور بائیں سائیڈ پہ حضرت امام حسین پاک ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کتنا پیار فرماتے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اب رات سردیوں کی ہے تو بچے اپنے والدین کے پاس ہوتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، وہ یا تو ماں کے بستر میں ماں کے ساتھ ہوگا یا باپ کے بستر میں باپ کے ساتھ ہوگا، لیکن حسنین کریمین کی محبت دیکھیں اور کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی محبت دیکھیں کہ سردی کا موسم، ٹھنڈی رات، اور دونوں شہزادے میرے نبی کی گود میں کھیلتے ہیں، حضور کے بستر پہ آتے ہیں،
حضور کے ساتھ کھیلتے ہیں، حضور ان کے ساتھ لاڈ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح خصائص الکبریٰ میں جناب حسنین کریمین کی ایک محبت کا عظیم واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، تو دائیں ران پر امام حسن پاک بیٹھے ہیں اور بائیں ران پر امام حسین پاک بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا ایک غلام آیا اور اس نے ایک سیب حضور کی بارگاہ میں تحفہ دیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سیب وصول کیا۔ اب دونوں شہزادوں کو میرے نبی فرماتے ہیں، حسن بیٹا آپ کو چاہیے، حسین بیٹا آپ کو چاہیے۔ اب امام حسن پاک بھی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ سیب مجھے مل جائے، اور امام عالی مقام بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ سیب مجھے مل جائے۔ کیسا محبت کا انداز ہے جو نواسے اپنے نانا کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر نواسے بھی وہ کہ کائنات میں ایسے نواسے کسی کے نہیں، اور نانا بھی وہ کائنات میں ایسا نانا بھی نہیں۔ حسنین کریمین عرض کرتے ہیں، نانا جان یہ مجھے دے، نانا جان یہ مجھے دے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اب دل میں خیال کرتے ہیں کہ اگر میں نے حسن کو دیا تو حسین ناراض ہوں گے، اگر حسین کو دیا تو حسن ناراض ہوں گے۔ اب یہ خیال چل رہا تھا تو جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ نے سدرہ کی بلندیوں کو چھوڑا، حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا ایک مشورہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل کیا کہتے ہو؟ عرض کی، حضور آپ دونوں شہزادوں کی کشتی کروائیں، تو جو جیت جائے گا سیب اس کو عطا فرما دے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مشورہ تو آپ کا ٹھیک ہے، تو فرمایا دونوں شہزادے تیار ہو جائے، ہم دونوں کی کشتی کرواتے ہیں، جو جیت جائے گا سیب اس کو مل جائے گا۔ اب امام حسن پاک بھی تیار ہو گئے ہیں، امام حسین پاک بھی تیار ہوئے ہیں۔ اب امام حسن پاک آپ کو داؤ بتانے والے میرے نبی ہیں، اور امام عالی مقام آپ کو داؤ بتانے والے ظاہری طور پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میرے نبی دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں۔ کیسا وہ سما ہوگا جب دنگل ہوتا ہے، پہلوان کشتی کرتے ہیں، تو کسی دنگل میں مہمان خصوصی کوئی وزیر آتا ہے، کسی دنگل میں مہمان خصوصی کوئی سفیر آتا ہے، لیکن قربان جائیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنگل کے مہمان خصوصی ہیں۔ ایک پہلوان میرے آقا کا ہے اور دوسرا پہلوان جناب جبریل کا ہے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں، اور حضور فرماتے، حسن بیٹا حسین کو وہاں سے پکڑو، حسن بیٹا حسین کو وہاں سے پکڑو۔ اب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ پردے میں دیکھ رہی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، جناب فاروق اعظم بھی موجود ہے، جناب عثمان غنی اور مولا کائنات بھی موجود ہیں۔ تو سارے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ حسن کو داؤ بتا رہے ہیں، حسن تو بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے، تو آپ حسین کو بتائیں نا، حسن کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، حسن کو تو میں بتا رہا ہوں، لیکن حسین کو جبریل بتا رہا ہے۔ حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ جناب جبریل جو ہے وہ بتا رہے ہیں امام عالی مقام کو۔ تو دونوں شہزادے کشتی کر رہے ہیں۔ اب بڑا پیارا منظر ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، دونوں لڑتے لڑتے بالآخر دونوں برابر ہو گئے۔ اب فیصلہ کیسے کیا جائے کہ یہ سیب امام حسن پاک کو دیا جائے یا امام عالی مقام امام حسین پاک کو دیا جائے؟ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جنت سے سیب لیا، جنت سے۔ اور بخاری کے اندر موجود ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں کو نماز پڑھا رہے ہیں، حضور نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور پھر ہاتھ نیچے کر لیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور آپ نے نماز میں اپنا ہاتھ بلند کیا، حضور اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ وحی کا نزول تھا؟ حضور کیا تھا؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، میں نے جب ہاتھ اوپر کیا تو میرا ہاتھ جنت میں تھا، سبحان اللہ۔ میں نے ایک گچھے کو پکڑا، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں پہلے اس کو لانا چاہتا تھا، پھر میں نہیں لایا۔ اب صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کیوں نہیں لائے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر میں وہ لے آتا تو قیامت آ جاتی، وہ ختم نہ ہوتا، لیکن میں چاہتا ہوں دنیا میں رہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں کھائیں، جب جنت میں جائیں گے تو وہ پھل ہم جنت میں کھائیں گے۔ ایسے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت سے سیب لیا، اور بالکل پہلے والے سیب کے بالکل اس کے ساتھ کا تھا، ایک جیسا تھا اور بالکل مشابہت رکھتا تھا اس کے ساتھ۔ ایک سیب امام حسن پاک کو دے دیا، ایک سیب امام حسین پاک کو دے دیا۔ اب دیکھیں یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس قدر محبت فرماتے ہیں امام حسن پاک اور امام عالی مقام امام حسین پاک، ان دونوں نے تختیاں لکھیں، کاتبہ الحسن والحسین فی لوحین، یہ تحریر لکھی امام حسن پاک نے بھی اور امام حسین پاک نے بھی۔ اب حسن پاک کہتے ہیں ویر حسین میرا خط اچھا ہے، حسین پاک کہتے ہیں ویر حسن میرا خط اچھا ہے، اب فیصلہ نہیں ہو رہا۔ حسن پاک کہتے ہیں میں نے اچھا لکھا ہے، حسین پاک کہتے ہیں میں نے اچھا لکھا ہے۔ اب جب دونوں کا فیصلہ نہ ہوا تو دونوں کہتے ہیں کیوں نہ ہم اپنا فیصلہ بابا جان سے کروائیں۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں دونوں شہزادے حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں بابا جان بتائیں نا کہ میرے ویر حسن کا خط اچھا ہے، اور حسن پاک عرض کرتے ہیں بابا جان بتائیں نا میرے ویر حسین کا اچھا ہے یا میرا اچھا ہے، کس کا اچھا ہے؟ اب جناب سیدنا علی المرتضیٰ سوچنے لگ گئے، وہ علی جو کائنات کا کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تو 1 منٹ سے پہلے آپ اس کا جواب عطا فرما دیتے۔ اب وہ علی سوچ رہے ہیں میں اس کا کیا فیصلہ کروں؟ جانتے ہیں نا اگر امام حسن کو کہہ دیا کہ انہوں نے خط اچھا لکھا ہے، ان کی لکھائی اچھی ہے، تو حسین ناراض ہوں گے، اگر حسین کو کہہ دیا ان کا خط اچھا ہے تو حسن ناراض ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے کرو کہ یہ تختیاں اپنی اماں جان کے پاس لے جاؤ۔ تو دونوں شہزادے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اماں جان بتائیں نا کس کا خط اچھا ہے؟ میرے ویر حسن کا اچھا ہے، اور حسن پاک کہتے ہیں یا میرے ویر حسین کا اچھا ہے۔ اب سیدہ کائنات آپ سوچتی ہے کہ علی نے فیصلہ نہیں کیا تو میں فیصلہ کیسے کروں گی؟ اگر حسن کے بارے میں اچھا فیصلہ ہو گیا تو پھر حسین ناراض ہوں گے، تو اگر حسین کے بارے میں تو پھر حسن ناراض ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرے شہزادوں یہ فیصلہ اپنے نانا جان کے پاس لے کے جاؤ۔ تو دونوں شہزادے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں نانا جان دیکھیں نا کس کا خط اچھا ہے۔ اب حضور سوچتے ہیں اگر میں نے کہا کہ حسن کا اچھا ہے تو حسین ناراض ہوں گے، اگر میں نے کہا حسین کا اچھا ہے تو حسن ناراض ہوں گے، تو کیا فیصلہ کیا جائے؟ ادھر اللہ کریم نے فرمایا جبریل سدرہ کو چھوڑ چل میرے نبی کی بارگاہ میں۔ حضرت جناب جبریل تشریف لائے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام بھیجتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ دونوں تختیاں اللہ کے پاس لے جاؤ۔ واہ سبحان اللہ، یہ دونوں تختیاں اللہ کے پاس لے جاؤ اور فیصلہ کروا کے لاؤ۔ حضرت جناب جبریل دونوں تختیاں اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمائے یہ تختیاں لے جائیں اور جنت سے ایک سیب بھی لے کر آئیں۔ حضرت جناب جبریل جنت سے سیب لے کر آئے اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ دونوں تختیاں لے جاؤ اور یہ سیب لے جاؤ۔ تختیاں رکھ کے نیچے سیب کو اوپر اچھالنا ہے ہوا میں،
تو جس کی تختی پر سیب آ گیا تو اس کا خط اچھا ہوگا۔ اب دیکھیے امتحان کیسا اور محبت کیسی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے یہ دونوں تختیاں یہ زمین پر رکھ دو اور یہ سیب جو ہے یہ ہوا میں اوپر اچھالو، جس کی تختی پر سیب آ گیا تو اس کا خط اچھا ہوگا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے تختیاں رکھی اور سیب کو ہوا میں ایسے اچھالا۔ اب جب سیب ہوا میں گیا نا، عرض کرتا ہے مولا اگر میں حسن کی تختی پر آیا تو حسین ناراض ہو جائیں گے، اگر حسین کی تختی پر آیا تو حسن ناراض ہو جائیں گے، اے میرے مولا میں کیا کروں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، دو حصوں میں بٹ جاؤ۔ تو وہ سیب کو حکم ہوا، سیب دو حصوں میں بٹ گیا۔ اب جب سیب نیچے آیا تو آدھا امام حسن پاک کی تختی پر اور آدھا امام حسین پاک کی تختی پر۔ سبحان اللہ، امام حسن اور حسین یہ وہ شہزادے ہیں جن کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کتنی محبت فرماتا ہے حضور کے نواسوں سے، اور کریم آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا پیار فرماتے ہیں اپنے ان شہزادوں سے۔ تو اللہ کریم ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ امام حسن پاک، حسین پاک، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات آپ کی محبت عطا فرمائے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔